बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मुजरिमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में दर्ज मुकदमे में 40 से ज़ायद नून लीग के दीगर रहनुमा भी नामजद किए गए हैं। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मुतअद्दिद इदारों और मुक़्तदिर इदारों को बदनाम करने के लिए इश्तिआल अंगेज़ तकारीर की, दुश्मन मुल्क भारत की पॉलिसी की तायीद की। तकारीर का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को आलमी बरादरी में तन्हा करना है। उनकी तकारीर में तासुर उभरा है कि पाकिस्तान का नाम FATF के आइंदा इजलास में ग्रे लिस्ट में ही रहे। मुकदमे के मुताबिक मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं का नवाज शरीफ की तकारीर की तायीद और हिमायत कानून की गिरफ्त के ज़िम्मे में आता है। मुकदमे में मरियम नवाज, राजा ज़फ़रुल हक, शाहिद खाकान अब्बासी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं। मुजरिमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा एक शहरी की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज देते हुए कहा है कि सियासी मैदान में मुकाबला करना है तो आओ। हुकूमत कारकर्दगी से बात करती है, गालियों से बात नहीं करती। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि ये गद्दारी और बगावत के हथकंडे नहीं चलेंगे। ये आज सियासत में गद्दारी ले आए। गद्दार वो है जो कश्मीर का सौदा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत और मईशत तबाह करता है। हिम्मत है तो हथकड़ी लगाओ, नून लीग हाजिर है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर आइन की बात करना बगावत है तो रोज़ पाकिस्तान में बगावत होगी। शेख रशीद ने यह भी कहा कि ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी को नवाज शरीफ ने पार्टी नहीं दी, अपने पास रखी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो पाकिस्तान चलाया करते थे आज सारे बगावत के मुर्तकिब हो गए। हिम्मत है तो लगाओ हथकड़ी। मुस्लिम लीग नून हाजिर है, ये नाम आपने लिखे, हिम्मत है तो लगाओ सबको हथकड़ी और मुकदमा अवाम के सामने चलाओ, वरना मुकदमा कल तुम्हारा चलेगा। इन वफाकी वज़रा का अगर हिम्मत होती या वज़ीर आला की हिम्मत होती तो यहाँ खुद लिखते। उसने दरख्वास्त दी है कि मुल्क में बगावत हो रही है। इमरान खान खुद लिखता कि बगावत हो रही है, बदर रशीद की आपको ज़रूरत ना पड़ती। ये हथकंडे नहीं चलेंगे। आज तो मामला शुरू ही नहीं हुआ, तुमने तो आखिरी हरबा भी इस्तेमाल कर लिया। PDM इस हुकूमत से पाकिस्तान को निजात दिलाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ उल हसन चौहान कहते हैं कि आईनी पाकिस्तान में लिखा है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज पर किसी किस्म की तनकीद नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तनकीद करके भी वो रिहा है जो खुद मुजरिम है। अब इस पर क्या हम इनको 21 तोपों की सलामी दें या इनको हार पहनाएं? इनके खिलाफ पर्चे ही कटेंगे। ना करप्शन केसेस में इन्हें रिलीफ मिलेगा और ना ही NRO मिलेगा। पाकिस्तान डेवोल्यूशन मूवमेंट की लाहौर रैली फ्लॉप हुई। मुल्क दुश्मन ताकतों की जबान बोलेंगे तो फिर यही होगा। पाकिस्तान के आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, उनके खिलाफ बात नहीं होगी। और फिर करे भी वो कि जो खुद मुजरिम है खरबों डॉलर की, तो जनाब आप बताएं इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए या उनके गले में फूलों का हार पहनाया जाए या उनका रेड कारपेटेड इस्तेमाल किया जाए? उनके ऊपर पर्चे ही होंगे। ये ची करें पी करें, ये जनाब कंटेनर पे चढ़ें या ये किसी के पास भी जाए, ना करप्शन के केसेस के अंदर इनको रिलीफ मिलेगा और ना इनको NRO मिलेगा। अब ये पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट के जो एक मिक्स अचार पार्टी है, अब ये चाहे जलसे करे, जुलूस करे, रैलियां निकाले, और रैली पहली निकाली लाहौर के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरह फलाप हुई कि अफसोस उन गुंचों पर के जो बिन खिले मुरझा गए। पहली रैली के अंदर ही ठोस फूस मुल्क दुश्मन ताकतों की जबान बोलेंगे तो फिर यही कुछ होगा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का तर्जुमान बनाए जाने के बाद रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर भारतीयों से मुलाकात के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। मोहम्मद जुबैर का कहना था कि जिसे 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हिमायत हासिल हो उसे भारत की मदद की ज़रूरत नहीं। मजीद कहा, जब दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरह की गिरी हुई बातें की जाती हैं। हुकूमत मरियम नवाज से घबराए नहीं, वो निहत्ती खातून है, सियासी मैदान में मुकाबला करें। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान असेंबली तोड़ देंगे मगर अपोजिशन को NRO नहीं देंगे। ऐसी कोई वजह नहीं कि नून लीग में से शीन लीग ना निकले। वफाकी वज़ीर ने नून लीग की क़यादत से मज़ीद 3 सवाल पूछ लिए। क्या नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मेमो गेट केस में पिटीशन दायर नहीं की? क्या नवाज शरीफ ने खटमंडू में मोदी से हुई मुलाकात का अहवाल दफ्तर खारजा और कौमी सलामती के इदारों को बताया?
مریم نواز 8 ماہ تک کیوں خاموش رہی؟ شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی کو نواز شریف نے پارٹی نہیں دی، اپنے پاس رکھی۔ ان کا خیال تھا کہ نواز شریف ان دونوں میں سے کسی ایک کو پارٹی صدر بنائیں گے، لیکن اب نہیں بنائیں گے۔ کیا نواز شریف صاحب آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ اس وقت وہ سچ تھا، اس وقت وہ سارے غدار اور ملک دشمن تھے۔ نمبر 2 میرا سوال یہ ہے، آپ نے کھٹمنڈو نیپال میں جو نریندر مودی سے ملاقات کی، ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے، جو 1 گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی، فارن آفس کو بتایا؟ کسی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو بتایا؟ مریم صاحبہ کو میں نے کہا، انہوں نے پھر میرے ساتھ کوئی سوال و جواب نہیں کیے۔ میں بھی خاموش ہوں۔ یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال کیوں بند رکھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون مہیا کیے؟ وہ کس کی اجازت سے آپ لاہور نیب میں فون استعمال کر رہے تھے 10 مہینے؟ اس لیے ٹویٹ نہیں کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے۔ عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا، ان کو NRO کسی قیمت پر نہیں دے گا، کسی قیمت پر نہیں دے گا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستان میں 5 سال پورے کرے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق صدر آصف علی زرداری پر پاک لین اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی۔ پاک لین ضمنی ریفرنس میں 19 اور ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں 15 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ سے شہادتیں طلب کر لیں۔ آصف علی زرداری نے عدالت کے روبرو صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت کے حکم پر پارک لین ضمنی ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر ملزمان کو جرم کی نقول فراہم کی گئی، جس کے بعد ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں بھی ملزمان کی حاضری مکمل کر کے فرد جرم کی نقول فراہم کی گئی۔ عدالت نے پاک لین ضمنی ریفرنس میں نیب کو 20 اکتوبر کو گواہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھٹا واٹر سپلائی ریفرنس میں گواہوں کو 21 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے۔ احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر آصف علی زرداری نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ انہوں نے کیا کہا یہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ ہر دوسرے ہفتے آپ کے خلاف ایک فرد جرم عائد ہو رہی ہے، ان کیسز کی ورتھ کیا ہے آپ کی؟ میرے لیے کیسز میں کوئی فرق نہیں ہے، جب بھی ہم پوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح تو ہوتا ہے۔ خواجہ آصف نے آپ سے متعلق بیان دیا تھا کہ آپ پر اعتبار نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس نے کسی کے ایما پہ دیا ہوگا نا، وہ چاہتا ہوگا اپوزیشن چل جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش ہے؟ جی بالکل۔ حکومت نے نواز شریف کی تقریر پر پابندی لگائی ہے، اس حوالے سے آج کل بھی تو 10 بلین یہ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں، جب 10 بلین یہ ہوں پاکستان میں تو فرق کوئی نہیں۔ مزید کتنا ٹائم دیکھ رہے ہیں حکومت کو؟ پیچھے آ جائے، پیچھے آ جائے، پیچھے آ کر پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے، پیچھے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران منفی رجحان دیکھا گیا۔ پی ایس 600 انڈیکس میں 1090 سے زائد پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، ریاض اینڈی ہمیں جوائن کرے ہیں۔ ریاض، کن کن سیکٹرز میں مندی دیکھی گئی ہے اور ماہرین اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ مینلی جو مندی ہے وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہے، ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن میں ہے، سیمی سیکٹر ہے، پاور جنریشن ہے، یہ سارے ہی سیکٹر جو لیڈ کر رہے ہیں جو فال ہے اس کو۔ اور مینلی وجہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ریڈمپشن ہے، جو آپ کی میوچل فنڈ انڈسٹری ہے ان کی ریڈمپشن ہے، اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ذرا سیلنگ کا دباؤ ہے، لیکن آپ کی پولیٹیکل نوائز جو ہے وہ بھی اس کے اندر ڈیفینیٹلی پلے کر رہی ہے، اور تھوڑا سا انویسٹر جو ہے وہ کوشش بھی ہوا ہے، اینڈ اسی کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے تقریباً 3% ڈاؤن ہے، 38,914 پہ ہے اس وقت مارکیٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض تفصیلات کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی حفاظتی ضمانت 10 اکتوبر تک منظور کر لی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے اپنے خلاف درج غداری کے مقدمے میں حفاظتی تحویل کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے محمد صفدر کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ محمد صفدر نے کہا کہ مقدمہ ان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ محمد صفدر کے خلاف گجرانوالہ پولیس نے غداری کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ شہباز شریف اور اہل خانہ کے خلاف کیس میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف کو آج لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب کے ہاتھوں گرفتار شہباز شریف نے
عدالت میں بیان دیا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ کمر کی تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن نیب کی حراست میں انہیں نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دی جا رہی، کھانا زمین پر رکھ کر دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا جاتا ہے تاکہ انہیں جھکنا پڑے، اور یہ سب شہزاد اکبر اور عمران خان کی ایما پر ہوا۔ ان کی کمر کو کچھ ہوا یا جان گئی تو ایف آئی آر عمران خان اور شہزاد اکبر کے خلاف درج کروائی جائے گی۔ اس پر احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے کہ وہ انسانیت کی تذلیل برداشت نہیں کریں گے، آئندہ یہ شکایت ہوئی تو وہ نوٹس لیں گے۔ شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ شہباز صاحب کرپشن اور منی لانڈرنگ کیس میں ریمانڈ پر ہیں، چھٹی پر نہیں۔ شہباز شریف سوالات کے جواب دیں۔ ان کی اطلاع کے مطابق اصل شکایت آپ کو بڑے بھائی سے ہے جس نے شین لیگ بننے سے پہلے ختم کر دی۔ چیئرمین نیب نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق امیر مقام، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور جو ہے شیر اعظم، ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی منظوری دی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید نے میں جوائن کیا، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، اور اس ایگزیکٹو بورڈ میں نیب خیبر پختونخوا کی طرف سے پیش کی گئی تھی کچھ انکوائریاں، جن میں دو بڑی اہم ہیں۔ ایک تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، جو کہ JUI کے بھی سربراہ ہیں، ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری تھی، اس کی منظوری دی گئی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امیر مقام، ان کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے۔ شیر اعظم، ان کے خلاف بھی ایسی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ اس اجلاس میں جو معلم جبہ کیس کے حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کی روشنی میں کام کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ تو جو اہم جو انکوائری کی منظوری ہے یہ ہے۔ جی بہت شکریہ اعزاز سید، آپ نے ڈیٹیلز دی ہمیں۔